یہ جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں کرامن کاتبین، یہ مسلسل ساتھ ہیں، کوئی بھی انسان اکیلا نہیں ہے، موت تک یہ کرامن کاتبین ساتھ ہیں۔ اچھا جب مر گیا قبر میں اتار دیا، اب تو اکیلا ہے، ہم قبر کے باہر لکھ دیتے ہیں آخری آرام گاہ، لیکن نہ، اکیلا نہیں، ڈیوٹی بدل گئی۔ چین سے سو رہا تھا میں، کس نے مجھے جگا دیا، یہاں بھی ستانے آ گئے، کس نے پتہ بتا دیا، تو پتہ بتانے والے نے بتایا اور ڈیوٹیاں بدل گئیں۔ یہاں کرامن کاتبین، وہاں منکر و نکیر آ گئے۔ اچھا قبر میں بھی اکیلا نہیں ہے، دنیا میں بھی اکیلا نہیں ہے، جب اٹھے گا تو خود اٹھے گا یا کوئی اٹھائے گا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرشتے اٹھائیں گے۔ پل صراط پہ کون کھڑا ہے؟ فرشتے۔ معاشر میں فرشتے، جنت و جہنم کو انتظام چلانے والے، جنت کے سارے فرشتوں کے سردار جناب رضوان، قرآن نے نام لیا، فرشتے۔ جہنم کے انتظامات کو کنٹرول کرنے والے جناب مالک، قرآن نے ذکر کیا، فرشتے۔ مجھے دنیا میں، قبر میں، برزخ میں، آخرت میں، محشر میں، جنت و جہنم کے ان تمام مراحل میں سے کوئی ایک مقام ڈھونڈ کے بتائیے جہاں کوئی فرشتہ موجود نہ ہو، سوائے ایک مقام کے، اور وہ کون سا مقام ہے؟ حوض کوثر۔ حوض کوثر پر آپ کو کوئی فرشتہ نظر نہیں آئے گا۔ تو آئے اللہ سے سوال کریں، پروردگار، جب دنیا میں، قبر میں، برزخ میں، آخرت میں، پل صراط میں، جنت و جہنم کے دروازوں پر جنت و جہنم کے انتظام چلانے کے لیے ہر مقام پر تو نے معصوم فرشتوں کو منسوب کیا، تو حوض کوثر پر بھی کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا۔ لیکن اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ جس حوض کو میں نے جناب سیدہ کے ساتھ منسوب کر دیا، جہاں کوئی فرشتہ کھڑا ہو کے تقسیم کرے، نہ اسی فاطمہ کے بابا ہوں گے، اسی فاطمہ کے شوہر ہوں گے، اسی فاطمہ کے بیٹے ہوں گے۔ یہ نور فاطمہ ہے، یہ عزت فاطمہ ہے، جس نور کو لینے کے لیے ختمی مرتبت نے فرش سے لے کر عرش تک کا سفر طے کیا۔ خدا ہے سبحان سلامت رکھے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ، یا رسول اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا اور پھر اپنے جوار میں، اپنے قرب میں میرے نور کو قرار دیا، جہاں میرا نور اللہ کی تسبیح کرتا رہا۔ ثم استودع نوری فی شجر من اشجار الجنہ، پھر اللہ نے اس درخت سے میرے نور کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کیا۔ اور وَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّدْ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، جب شب معراج میرے بابا محمد مصطفیٰ جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہاماً، اللہ نے میرے بابا کے دل میں الہام کیا، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، کل من تلک الشجرہ، اس درخت سے کھا لیجئے۔ فاکل ابی، میرے بابا نے کھا لیا۔ ثم استودع نوری الی صلب ابی محمد، تو یوں اللہ نے میرے نور کو اس درخت سے براہ راست میرے بابا کے صلب میں منتقل کیا۔ فوضعتنی، پھر میں دنیا میں آئی، لیکن میری حقیقت کیا ہے؟ انا من ذالک النور، میں وہی نور ہوں، اعلم بما کان وما یکون وما ہوا کائن الی یوم القیامہ، جو سب جانتا ہے، جو ہوتا رہا، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا۔ نور فاطمہ سب سے باخبر ہے، یہی تو وجہ ہے۔ ایک دن علی ابن ابی طالب اپنے بیت الشرف میں تشریف لائے، فاطمہ کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد فرمایا، اے نبی زادی، ذرا میرے قریب آئیے، آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو اس کائنات کے اسرار، رموز، علوم اور معارف تعلیم دوں۔ علی کی بات سن کر فاطمہ اپنے مقام سے اٹھی، آگے بڑھی اور پھر کیا جملے کہے؟ کہا، اے علی، آپ میرے امام ہیں، آپ میرے شوہر ہیں، آپ مفترض الطاعہ ہیں، آپ کی اطاعت کو اللہ نے مجھ پر واجب قرار دیا۔ اگر آپ مجھے سنانا چاہتے ہیں
تو فاطمہ سن لے گی، لیکن اے علی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سناتی ہے۔ کون سی خاتون ہے دنیا میں جو مرد کی برابری کر سکے؟ نہ، تخلیق کا فرق ہے، مرد کی ساخت الگ ہے، خاتون کی ساخت الگ ہے۔ کون ہے فاطمہ جن کے شرف میں امام صادق کا یہ ایک جملہ کافی ہے کہ اگر اس روئے زمین پر میرے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب موجود نہ ہوتے تو کوئی نبی اور غیر نبی میری دادی فاطمہ زہرا کا ہم کف، ہم سر اور برابر نہ ہوتا۔ یہ نہیں کہا برابری کی بات، علی سارے کمالات لے کر فاطمہ سے افضل نہیں ہے، برابری کی منزل پر ہے۔ علم علی علم فاطمہ برابر ہے، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے، عبادت علی عبادت فاطمہ برابر ہے، شجاعت علی شجاعت فاطمہ برابر ہے۔ وہ علم کی میں نے بات کی، اور یہ طہارت کیسے ممکن ہے کہ ایک خاتون مرد کے ساتھ عبادت میں برابری کر سکے؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ خواتین مہینے کے بہت سارے دن نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو کیسے ممکن ہے کہ عبادت میں برابر ہو جائے؟ اور وہ بھی علی جیسی ذات جو ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کریں، لیکن عبادت علی عبادت فاطمہ برابر ہے۔ کیسے برابر ہو گئی؟ اس لیے اللہ نے اس بی بی کو بطول بنا کے بھیجا ہے۔ اور کس کس نے گواہی دی طہارت فاطمہ پر اور سیدہ کے بطول ہونے پر؟ کس کس نے گواہی دی؟ یہاں تک کہ ام المومنین عائشہ سے کسی نے سوال کیا، صفینی بنت محمد، اے نبی کی زوجہ آپ نبی زادی سے متعلق کچھ بتائیں۔ صفینی بنت محمد، بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے جب کسی نے ام المومنین سے پوچھا کہ نبی زادی سے متعلق کچھ بتائیں تو انہوں نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کون سی، بھئی 4 ہیں، کس کا بتاؤں؟ اگر فاطمہ کے علاوہ کوئی بیٹی ہوتی تو ام المومنین کو پوچھنا پڑتا۔ جیسی پوچھا گیا اے ام المومنین صفینی بنت محمد بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیے، کیا مختصر جواب دیا؟ ام المومنین نے عائشہ نے سمندر کو کوزے میں سمو دیا کہ ما اقول فی حقہا، ما اقول فی حقہا، میں اس فاطمہ سے متعلق کیا کہوں؟ صلت الظہر ثم ولدت الحسن ثم صلت العصر، جس بی بی نے ظہر کی نماز پڑھی پھر حسن کی ولادت ہوئی اور کچھ دیر کے بعد یہی بی بی کھڑے ہو کر عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ ماں کی طہارت ہے۔ علم علی، علم علی علم فاطمہ برابر، طہارت علی۔ اللہ یا رسول اللہ، اللہ صلی اللہ۔ شجاعت علی شجاعت فاطمہ برابر ہے۔ علی نے پیغمبر کی زندگی میں سے 83 میں سے 82 جنگوں میں شرکت فرمائی سوائے غزوہ تبوک کے، اور 3 جنگیں اپنے عہد خلافت میں لڑی۔ یہ 85 جنگیں جو علی نے لڑی علی کی شجاعت ہے، اور کیا شجاعت ہے! لیکن شجاعت فاطمہ برابر ہے شجاعت علی کے۔ علی ابن ابی طالب کی 85 جنگیں ایک طرف، اور جو ایک جنگ فاطمہ زہرا نے لڑی ہے، کیا جنگ لڑی!